بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، بزاز نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی نہ توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پھر سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے یونس کی تسبیح سنی تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، وہ میرا بندہ یونس ہے، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے، روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف سے عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اسی وقت فرشتوں نے یونس کی سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے یونس کو ایک کھلے میدان میں بیمار کے حال میں ڈال دیا، اور روایت ہے کہ مچھلی ان کو پورے سمندر میں لیے پھرتی رہی، یہاں تک کہ لا کر موصل کے کنارے نصیبن میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عراء میں یعنی ایسے بے آب و گیاہ اور چٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں، پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، اور وہ ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا، اور ایک پہاڑی بکری صبح و شام آ کر دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، بلکہ اس کو کدو کی بیل سے ان کو غذا ملتی تھی، یعنی اس سے رنگ برنگ کے کھانے اور قسم قسم کے من و پسند چیزیں ان کو ملا کرتی تھی۔ وہاں یونس علیہ السلام کے اوپر کدو کی بیل اگانے میں مصلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی۔ جس طرح اس کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے تا صحت قیام پذیر رہے، اور آپ کا بدن درست ہو گیا، کیونکہ اس بیل کے پتے اس شخص کے لیے بہت مفید ہے جس کے بدن سے یونس علیہ السلام کی طرح کال نکل کر گوشت ظاہر ہو جائے۔ روایت ہے کہ اس موقع پر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو خشک کر دیا، یا بعض قول کے مطابق دیمک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کاٹ دی۔ یونس بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لگ سکے، لہذا گھبرا کر رنج و غم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے یونس، ایک بیل کے سوکھنے پر تم اظہار غم کرتے ہو، اور لاکھوں انسانوں کی موت پر اظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی تھی۔